السلام علیکم دوستو، ہم پچھلے کافی لمبے پروگرام آپ کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ پسند بھی کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی اہم چیز ہے ٹو گیٹ سم ان سائڈ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس نالج ہے آپ کے مینٹل لیول پر آ کر آپ سے شیئر کروں۔ میرے پاس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میں حدود سے باہر نہ نکل جاؤں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے بیان کرتے ہوئے اپنی بہت دور چلا جاتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ لکھ لیں اور پوائنٹ وائز اس کو اسٹڈی کریں۔ اس کا خوبصورت طریقہ تو یہ ہوتا ہے اگر انٹریکشن ہو رہا ہے پروگرام میں تو وہ بڑے آسانی سے آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال میرا جو کچھ بھی ہے ذرائع اور جس شروع میں بیٹھا ہوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، تو ہم بچوں کے بڑا ہونے کی طرف آ رہے تھے، بتایا کہ کس طرح بچے ریجڈ ہو جاتے ہیں، اینکشیس ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ کسی بچے کو بار بار ہر چیز پر کرٹیسائز کریں تو وہ سیلف کریٹیکل ہو جاتا ہے، اس میں تنقید ہوتا ہے، تو اس سے وجہ سے اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک کام کو کرتے ہوئے بار بار اس کو چیک کرتا ہے میں ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو یہاں سے ہم کہتے ہیں یہ وہمی خبتی ہو جاتا ہے، obsession کمپلشن جسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی ایک نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بچے اینکشیس ہوتے ہیں، ہر وقت بے چین، ہر وقت ریسٹلیس، ہر وقت ان میں بے چینی سی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ہیلتھ کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، اس کا دماغ کتنا استعمال ہو رہا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اور کیا اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اندر ہی اندر ایک تانا بانا ہوگا، یعنی فزیکلی وہ ہم بیٹھے ہوں گے، ذہن اس کا تانا بانا چلا رہا ہوگا، یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں۔ یہ پھر بعد میں اس قسم کے بچے جو ہیں اینکشیس، بے چین، طرح طرح کے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہونا، یا ڈے ڈریمنگ کا شکار ہونا، کام شام کوئی نہیں کرنا، لمبے پلان کرنا۔ ابو جی نے کہا تھا کہ بیٹا یوں بڑے ہو گئے تو یوں ہو یوں، وہ پھر یوں بڑے میں ہی لگے رہتے ہیں، انرجی اسی تھنکنگ میں چلی گئی اور پریکٹیکل کوئی کام کیا نہ، جو نہ کیا تو پھر سیلف اسٹڈی کا شکار ہوا کہ سیلف کرسنگ، اپنے آپ کو تو ہے ہی آج میں سے، تیری تو قسمت ہی خراب ہے، تمہیں خدا کا قہر ہے، پھر گلٹ فیلنگ پیدا ہو جانا۔ پھر وہ طرح طرح کے، اگر مذہب میں اس کو کوئی نیگیٹو چیزیں ایسی ڈال دی جائیں، دیکھیں مذہب میں تو پازیٹیو چیزیں ہیں نا، غلطی کرنا انسان کا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں بخشنا میرا کام ہے۔ تو بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کیجئے، اسے کہا نہیں بیٹا مجھ سے بھی ہو جائے لیکن آئندہ نہ کرنا، اگر ہونے لگی تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں وہاں بچا لوں گا، تاکہ اس کو ایک سپورٹ رہے، اور وہ یہ کہے کہ یہ میں غلطی ہو رہی ہے تو ابا جی ہیں، یہ میرے رشتے دار ہیں، مجھے آ کے بچا دیں گے، بجائے وہ بیٹھ کر یہ اس طریقے سے کہے۔ تو اس کو اتنا دیں جتنا کہ وہ سہ سکتا ہے، اور ورنہ کیا ہوگا کہ اگر وہ آپ اس کو ضرورت سے زیادہ دیں گے، یا تو وہ بغاوت کر جائے گا، یا ذہنی مریض ہو جائے گا، یا وہ ہر وقت کوستا رہے گا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سردردی بنا لے گا، اور اس کو طرح طرح کے مسائل ہو جائیں گے۔ اب جب اس قسم کی کنڈیشن ہو تو معاشرے میں بہت سی چیزیں بھی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو انگریزوں کی لت ہے۔ نہیں، دیکھیے قرآن شریف میں سورہ شورا ہے کہ آپس میں مشورہ کیجئے، بچوں کو سمجھائیے، ان کو بٹھائیے، پاس بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ پھیر کے ان کو کہ بچوں یوں کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے آنکھ کے دیکھنے کا انداز یہ ہو۔ دیکھیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مدبرانہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، آنکھ میں ڈال کے میرے بچے، سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو ایک محسوس ہوتا ہے میرے جسم میں کچھ چینجز آ رہی ہیں۔ تو اس طریقے کی فیلنگ کو کمیونیکیٹ کیجئے، اپنائیت محسوس کرے، محبت سے، اور پیار سے آپ کے گلے آ کے لگ جائے جب کوئی مصیبت ہو۔ ابو یہ تھا، نو میرا بیٹا ایسا نہیں کریں گے، امی لیکن امی یہ نہیں کہ ہاں امی کوئی اور ہی آگے چکر کہہ کہ تم گالیاں دینا شروع کر دے یا اس کو کوسنا شروع کر، تو نہیں بڑا ہو سکتا، تو یہیں رہیں گا، تو فلانے تو پتر ہے نا، نہیں کو وہ بتانے اس طریقے سے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تھوڑا سا میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ لوگ بچے جو وقت سے پہلے جنسی شعور حاصل کر لیتے ہیں یا فزیولوجیکلی ان میں خواہشات جنم لیتی ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو طریقہ کار ہے کہ اس کے فوڈ کے اوپر ذرا توجہ آپ نے کرنی ہوگی کہ فوڈ اگر دیا ہے تو اس کی کنزمپشن بھی اتنی ہونی چاہیے، اتنی فزیکل ایکسرسائز، اس طریقے سے ان چیزوں میں لے کر چلیں۔ لہٰذا یہ جنک فوڈ ہوتا ہے، جو بچے
ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں وہ ان طرف کم جاتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کو ریئلٹی کے متعلق بھی بتائیے گا کہ ہاں یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، فوڈ اور ایکسٹرا فوڈ اور دس فوڈ اور دیٹ فوڈ اور یہ تمام جو آرٹیفیشیل فوڈ ہے جب سکھائیں تو اس کی وجہ سے گلینڈز اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کے ایڈرینل گلینڈز اور سکریشن زیادہ نکلتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو پچھلی گلینڈ یا دوسرے گلینڈ ان پر جا پر اثر کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ فینٹسی کرتا ہے، کتابیں اس قسم کی پڑھتا ہے، مووی اس قسم کی دیکھتا ہے، یا کہانیاں اس قسم کی دیکھتا ہے، یا اس کو ایکسپیرینس اس قسم کے گروپ میں ہو جاتا ہے، تو وہ وقت سے پہلے اس طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑا ڈینجرس چیز یہ ہے جو نفسیاتی نقطہ نگاہ سے آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، اگر ارلی سٹیج میں کچھ سائیکولوجیکل ٹراما ہو جائے سیکس کا، اس کو اتنا ڈیپ اور گہرا اثر ہوتا ہے کہ تمام عمر رہتا ہے، پرسنالٹی پر بھی رہتا ہے، اس کی زندگی پر بھی رہتا ہے، اس کے میریٹل ایڈجسٹمنٹ پر بھی رہتا ہے، اس کے جاب پر بھی رہتا ہے، اس کی طبیعت پر بھی رہتا ہے۔ تو پلیز بی ویری کیئرفل، پرٹیکولرلی یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، جسے آپ کہتے ہیں یا منی جا کے لیا وہ لیا، تو چائلڈ ابیوز کس طرح ہوتا ہے، کس نے گھر میں محبت نہیں ملی، دوسرے نے ٹافی دی، تھوڑا پیار کیا، گلے گود میں بٹھایا، کچھ دنوں بعد کچھ اور کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو الرٹ کر دیا، اس کے گرینڈ کو چھیڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ شروع سے ہی اس کا جو ذہن ہے نا وہ ایک مخصوص لے میں چل نکلتا ہے۔ پلیز یہ اٹ از ویری ڈینجرس تھنگ اینڈ اٹ از ہیپننگ۔ یہ کچا پکا جو ہوتا ہے نا، آدھا تیتا آدھا بٹیر، آدھا مسلمان تو آدھا امریکن یا ویسٹرنائز، یہ ان گھروں میں زیادہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ قرآن شریف کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا، اے میرے بندے میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ دس از دا ٹریجڈی ود اس ایز اے مسلم۔ بڑی پریچار، بڑے کہانیاں، بھائی اتنی بات کرو جتنے کر سکتے ہو۔ جب یہ آپ پریچنگ تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، تو اس کا اینڈ ریزلٹ یا نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کو طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور وہ طرح طرح سے جس وقت وہ پکڑا جاتا ہے پھر وہ ہر جگہ اس کی بےعزتی ہوتا ہے، انسلٹ ہوتا ہے، اس کو ڈسکریس کرتے ہیں، اور وہ پھر نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو پلیز اتنی زیادہ پندہ نصیحت مت کیجیے، چھوٹے گول رکھیے، عمل کیجیے، جو نہیں کر سکتے تو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے کچھ دنوں کے بعد سردردی نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے، تو کریکٹر بلڈنگ پر آپ زور دے دیں تو صحیح، لیکن اس کا عملی مظاہرہ کریں اور اپریشیٹ کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس وقت بھی اس کو لے کر تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا غلطی ہوگی، کوئی آئندہ نہ کرنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے جب آپ ان لوگوں کو، ان بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ when they are involved and when they are got red handed then their whole life is in trouble۔ میرے پاس ایک آپ کے لاہور کے نزدیک ایک شہر، وہاں کا اچھا خاصا ذمہ دار آدمی، اس کا بیٹے کی بات کر رہا ہوں، یہ گیٹ انوالوڈ اس طرح ہوتا ہے کہ جی ایزلی اویلیبل ان امیروں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس یہ تعلقات کے لیے ہوتا ہے، تو ہی گیٹ انوالوڈ وتھ سم لڑکی، تو چلا گیا تو اس کے گھر میں، تو اسے اندر سے لاک کر دیا۔ اب اس کو تو نہیں پتہ تھا، اس کے وہ عزیز آ گئے، انہوں نے کھٹکھٹایا، ہی وہ کاٹ ریڈ ہینڈڈ۔ اب اس کے بعد اس کو تو معاف کر دیا انہوں نے کیونکہ کھاتا پیتا آدمی تھا، لیکن وہ میرے پاس اتنا عرصہ تک رہا کہ سر میں شادی کرتا ہوں اور میں کی ہے، اور میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کیا میں پھر دوبارہ وہ میری کنڈیشن تو نہیں ہو جائے گی، لہٰذا میں ہر دوسرے دن یہی عمل کرتا ہوں، یہ پروو کرنے کے لیے کہ میں سیکچولی فٹ ہوں کہ نہیں ہوں۔ یعنی کہ دیکھیں کنڈیشننگ کا ایفیکٹ، کہ ایک دفعہ کا پکڑا ہوا آدمی ذہن میں کیا ہوتا ہے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ میرج کے بعد بھی کیا کرتا ہے۔ تو انسان بڑا پیچیدہ ہے، یہ دنیا کی سب سے زیادہ پیچیدہ یہ ہے نا کمپیوٹر، یہ انسان کا ذہن ہے۔ کیوں؟ اس میں جب سے پیدا ہوئے ہیں اور اب تک ہر چیز ریکارڈڈ ہے، تانے بانے چل رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے کہیں ہوتے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں ایک دم میرے ذہن میں کوئی کسی کا نام لے اور اس کی ریل چلنی چل پڑے، تو اس کا مطلب وہ تمام ڈیٹا ادھر پڑا ہوا ہے۔ جس وقت انسان کا ذہن کنٹرول میں ہوتا ہے تو وہ ذہن کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، لیکن جب اس کا ذہن اوور لوڈڈ ہو تو پھر وہ ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا، تو اس میں وہ چیزیں جو اوور چارج ہو جاتی ہیں وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا جی میں جن میں بھوت نظر آئے ہیں، میں جی فلانے سے بات کر رہا ہوں، فلاں جی دس، کیوں؟ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں، اور اس کا لاشعور جو ہے وہ شعور میں آ گیا ہے،
اور اس کو چیزیں اس طرح پرسیو ہونے لگ جاتی ہیں جیسے کہ ایکچولی یہ چیزیں ہیں، پھر وہ ان سے باتیں کرتا ہے، جس سے دیٹ ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے لہذا بچوں پر تربیت کے دوران زیادہ پریشر نہ ڈالیں، چھوٹے گول رکھیں، عمل کرنے کو اپریشیٹ کریں، ساتھ ملائیں، مل کر کام کریں تاکہ ان کے اندر ہوموجینٹی، انڈرسٹینڈنگ، ٹالرنس، کوآپریشن اور شیئرنگ، کیئرنگ قسم کی کیفیات ہوں. ہر قسم کی چیزیں جن کو ہوں اس کو اس کے لیب پر آ کر اشاروں کے نام میں سمجھائیں کہ بیٹا میں یوں ہوتا تھا تو میرے سے بھی یوں ہوتا تھا، کہیں آپ کو یوں تو نہیں ہوتا. ہاں، ڈیڈی ہوتا تو ہے، کوئی نہیں بیٹا یہ ہوتا ہے، آپ لکھ کر مجھے بتا دیں. وہ آپ کو بتا دے گا اگر وہ خود لستی کا شکار ہے یا کسی اور چکر میں ہے تو یو شوڈ کنٹرول ہم رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ورنہ وہ اسی پروسیس میں رہے گا تو جب اس کی میرج ہوگی ہی وڈ ہیو اے سیکچول ایڈجسٹمنٹ پرابلم. پری میچور ایجولیشن، میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ذرا مؤدبانہ طریقے سے بات کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے، اور اگر وہ اوور ڈپینڈنسی ہے تو وہ کیا ہوگا، فیئر ہے یا انگزائٹی ہے، ہی ول ہیو اے پرابلم فار ہیونگ چلڈرن. اور پھر کیا ہوتا ہے، آج کل کی لڑکیاں وہ نہیں جو کسی زمانے میں ہوتی تھیں. وہ فوراً ادھر ادھر باہر دیکھیں گے، اور یہاں اس قسم کے کیسز آ رہے ہیں، میرے پاس آئے ہیں کہ صاحب باہر ہیں اور ڈرائیور کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے بعد پریگنینسی ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ واٹ دا ہیل اٹ شوڈ بی ڈن. اس قسم کے کیسز ہو رہے ہیں. خامد باہر ہے، اس کو پتہ نہیں باہر کی دنیا میں مست ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ میں کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی، بچپن میں کوئی ایڈکشن ہو، اسے کہتے ہیں ایڈکشن ہو جانا، کس چیز کا ایڈکٹ ہو جانا، ایک عادی سے ہو جانا، وہ کام جب تک نہ کر لیں آپ کو سکون نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو اس سے خود لستی کا جب شکار ہوئے ہیں تو ان کو طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے. چند ایک کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. یہ ریالٹی پرنسپل میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں، کیونکہ نہ علم ہے، نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کچھ کیا ہے ایز اے رزلٹ آف اٹ. تو یہ جو اس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ ریپیٹڈ ایکشن جب اس قسم کا آپ کرتے ہیں اور ان کو نہیں بتاتے تو اس سے طرح طرح کی یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اور لہٰذا بعض اوقات یہ میں اس کے آگے چلوں گا، یہ میرج سیکس اور میریٹل ایڈجسٹمنٹ جو اس کے جو ایشوز ہیں ان میں بات چیت کروں گا. دیکھیں میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ میں اپنے کلچر کی کر رہا ہوں، امریکہ کی نہیں کر رہا ہوں. آپ کہیں کس طریقے سے، وہ کوئی اور دنیا ہے. دیکھیں جس طریقے کا ماحول، جس قسم کی عادات، جس قسم کا کلچر، جس قسم کی ہیومن ریلیشن، اس قسم کی وہاں چیزیں ہوں گی. لہٰذا جس قسم ہمارا کلچر ہے دوغلا، اندر کچھ باہر کچھ، پریچنگ کچھ کرو، اندر کچھ کرو، نام مسلمان ہو، سارے دنیا جا کے کام کرو. اور پھر نمبر 2 کام کرو منافقت، جس میں میں نے آپ کو الفاظ بتائے تھے قرآن شریف کے مختلف انسانوں کو متعلق. تو انسان کا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے متعلق ایک خاص لفظ آیا ضعیف. ضعیف ہے، ضعیف مین انسان کمزور ہے جذباتی طور پر. بڑے سے بڑا بھی ہو شخص تو کمزور ہو جاتا ہے اس موقع پر. اب ہر ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتے نا، وہ تو پیغمبر تھے. جب یہ اس قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پر یہ جو بعض بڑی ایج کے خاتون یا مرد ہوتے ہیں، یہ اس قسم کے اپنے سے کم عمر کے اس قسم کا شکار ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے اندر ایک ڈومینیشن کا اپنا ان کو لطف ہوتا ہے، اور دوسرے کی آو بکار سے ان کو سکون ہوتا ہے، یا مینٹلی سک پیپل. اس کے بعد ہم کسی لیول پر بات کریں گے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر کمزور یہ اس قسم کے ریلیشن شپ ہوں تو جس وقت آپ ان کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کہ وہ اسی دور میں فکسیٹڈ ہوتے ہیں. پہلے وہ کہیں میں بھی بچہ تھا، تو بھی بچہ، تو بچوں کو آپ نے کیا پالنا. تو جب تک وہ ماؤں کے اندر میچورٹی اور نفسیاتی مسائل سے آزاد ہو کر باشعور، ذمہ وار، اتھینٹک پرسنالٹی، کوآپریٹو، شیئرنگ، لونگ کائنڈ آف پرسنالٹی نہ بنے، وہ بچوں کو نفسیاتی، اس کو پتہ ہو کہ میرے بچوں کی نفسیاتی روحانی کیا غذائیں ہیں، میں نے کس طرح محسوس کرانا ہے، کس طرح اپنے ساتھ رکھنا ہے، کس طرح اس کو ہر چیز میں، جس طرح ہوتا ہے نا یہ مرغی کے بچوں کے نیچے رکھتے ہیں، پھر اس ایسے ایسے مرغی کے بچے باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتی رہتی ہے کہیں کو غلطی تو نہ ہو. تو اس طریقے سے ماؤں کو سائیکالوجی کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چائلڈ سائیکالوجی از اے ویری امپورٹنٹ.
डिलीवरी से लेकर और डेथ तक जो ये प्रोसेस इसका पता होना चाहिए। और अपनी बच्चियों को बिठा कर समझाएं, बेटा ये होता है, ये कहीं ये गलती ना हो जाए, बेटा कोई कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, अब्बू को नहीं बताते। इस तरीके से टेक द पर्सन इनटू कॉन्फिडेंस, शेयर विद देम, बट हैव अ साइंटिफिक नॉलेज। सुना सुना इल्म ना हो कि आप उसको वो इल्म दे रहे हैं कि भैया फ़ायदा के उल्टा नुकसान हो। तो मेरे अर्ज़ करने का मतलब ये है कि मैं कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, आप ही जैसे इंसान हूँ, बट आई सी द पीपल, रीड वेरियस काइंड ऑफ केसेस, गेट इनसाइट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या ये तमाम मसाइल हमारे कल्चर में, अमेरिका में नहीं? अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका का कल्चर और है, वहाँ की एनवायरनमेंट और है, वहाँ मज़हब नामी चीज़ें इतनी अहम नहीं है, वहाँ लिबर्टी है, आज़ादी है, वहाँ सोर्सेज हैं, वहाँ बच्चों के लिए बच्चा पैदा होता है तो उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है, और उसके अलावा वहाँ लिबर्टी है, औरतों की इतनी आज़ादी है कि आप ये समझें कि औरत सुपरसीड किया हुआ है मर्दों को, कई जगह उन्होंने मर्दों को कंट्रोल किया हुआ है, हाफ्सिस में उनका कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब है मैं वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ आपके यहाँ तो नहीं ला सकता। आप लाख तरक्की कर लें, बेशक उस किस्म की चीज़ें आप अपना लें, लेकिन अंदर से तो आप वही हैं ना, कि आधा मुस्लिम, आधा ईस्टर्न, आधा वेस्टर्न, वो वाली बात। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ जो है वो माँ बाप हर एक चीज़ बताते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बताते। जो विलेज लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है शहरी ज़िंदगी से। विलेज लाइफ में फिर भी पुरानी रवायात हैं, बच्चों को तवज्जो दी जाती है, टेक केयर करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते शेयरिंग करते हैं, और फिर जब स्कूल जाते हैं उनसे पूछते पूछाते रहते हैं, और फिर जब वो आगे जाएं तो उनकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक हद तक यूँ टीन एज में चले गए, उन्हें कहा कि जाओ आपने जॉब भी करो पढ़ो भी। यहाँ है अर्न एंड लर्न सिस्टम थ्रू आउट द लाइफ। होता ये है कि आजकल जो ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं ये सेक्स के, जो दूसरी तीसरे, वहाँ ये लोग एडिक्शन का शिकार होते हैं ज़्यादातर, स्ट्रेस टेंशन, उससे फ़रार के लिए। जिस तरह आप इंसोमेनिया के लिए दवाई लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेते हैं, ड्रग्स वगैरह, फिर स्टिमुलेंट लेते हैं इस मकसद के लिए, उन तमाम का इफ़ेक्ट उनके ब्लड के अंदर होता है। तो जब ये फिज़िकल रिलेशन करते हैं उनको पता नहीं होता, दूसरे जब हो जाते हैं प्रेगनेंसी तो कोई पता नहीं किससे हुई है क्या हुई। फिर जब वो प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके अंदर जो उसका फर्टिलाइज एग होता है, उसमें वो एडिक्शन जो की होती है ड्रग्स की होता है, उसका इफ़ेक्ट होता है। लिहाजा मोस्टली का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ कि यानी कि 5%, 10% बच्चे दे बॉर्न विद द हैंडीकैप कंडीशन, दे बॉर्न आर्टिस्टिक चिल्ड्रन, हैंडीकैप चिल्ड्रन, तरह तरह के चिल्ड्रन उसमें पैदा होते हैं, क्योंकि इनके पास सोर्सेज होते हैं। और फिर जो आम बच्चे होते हैं जो चले जाते हैं, तो यहाँ सेक्स को कहते हैं ठीक है जी आप पे सीखते सिखाते रहेंगे। जब वो जाते हैं स्कूलों में तो वहाँ उनको साइंटिफिक नॉलेज दिया जाता है, हमारे साथ सुना सुना, फिर कहते हैं ये है, फिर वो कहते हैं ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। फिर भी अब इस स्टेज पर भी आए कि वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देते हैं कि भाई इससे अपने आप को कंट्रोल करो। तो कहने का मतलब है हर दौर में हर जगह हर किस्म के है, उनके दीन ईमान उनके साथ आपका अपना। मैं आपसे क्योंकि मुखातिब हूँ। अच्छा, मैं ये इस प्रोग्राम को इन 3-4 बड़ी सीरीज़ के बाद ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है मैं आपका गिला पूरा हो गया होगा। ये ले मैन के लिए मैंने बातें की हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आपके पास होंगे, आप ख़ुद ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए किया है जो कि इस चीज़ की जस्तजू में है कि उनको अच्छी चीज़ मिल जाए। अल्लाह ताला आपको मुझको नेक अमल की तौफीक करे। आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच एनी पर्सन, हर एक अपने अपने अमाल है। आप नफ्स अमारा भी है, नफ्स लवामा भी है, और नफ्स मुतमइन्ना भी है। अगर नफ्स मुतमइन्ना में होंगे तो आप अल्लाह ताला के उन लोगों में होंगे जिससे कहते हैं अल्लाह मियाँ मन मौजी, कनात वाले, अल्लाह वाले, वो बेनियाज होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन दुनिया में फ़तह दे, और कोई गलती हो तो मैं उसको माफ़ी चाहता हूँ।